دونوں جا رہے تھے آپس میں نا، دونوں نے بات چیت قریب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو سرکار رکے، ان دونوں کو فرمایا نیچے اترو بھائی گھوڑوں سے. اتر آئے تو دو جملے محبوب نے، خیر الکلام ما قل ودل، دو جملوں میں بات محبوب نے مکمل کر دی. فرمایا جانوروں کو سواریاں بنایا کرو، کرسیاں نہ بنایا کرو. سواریاں بنایا کرو انہیں، کرسیاں جب بیٹھنا ہو تو نیچے اترو، کسی کرسی پہ بیٹھ کے بات کرو. یہ سواری کے لیے ہیں، ان کے اوپر بوجھ اس وقت بنو جب تم نے سفر کرنا ہے. تم بوجھ بن گئے تو جو محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جذبات رکھیں کہ کسی آدمی نے جانور کو کھڑا کر کے صرف سواری کر لی، محبوب تو اسے منع فرمائے. اور یہاں ہم جیتے جاگتے لوگوں کا رستہ روکیں، ایمبولینس کو رستہ نہ دیں، ان گاڑیوں کو جو امدادی کاروائیوں کے لیے پہنچ رہی ہیں وہ کہیں کہ صاحب رستہ دینا پسند نہیں کر رہے. تو بھائی رحم اور کرم جن جذبات میں ہوتا ہے، جن سینوں میں ہوتا ہے، ان سینوں کو میرا رب محبوب رکھتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ طریقت میں، تصوف میں، منطق میں، فلسفے میں، حدیث میں، تفسیر میں، ہر جگہ امت کی رہنمائی کرنے والی شخصیت. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وصال کر گئے. ایک آدمی آپ سے بڑی محبت کرتا تھا، وہ کہتا مجھے امام صاحب خواب میں ملے. تو میں نے کہا حضور انتقال کے بعد آپ پہ کیا گزری؟ تو فرمانے لگے میں نے اپنے رب کو بڑا ہی کریم پایا ہے، میں نے اپنے مالک کو بڑا ہی مہربان پایا ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. تو فرمانے لگے میں نے عرض کی کہ حضور آپ نے دین کی نوکری بڑی کی، خدمت بڑی کی، کتابیں لکھی، درس تدریس، واعظ نصیحت تبلیغ، بڑا کچھ کیا، اس سبب سے اللہ نے آپ کو معاف کیا. تو امام غزالی فرمانے لگے نہیں بھائی، سبب تو کوئی اور چیز بنی ہے. کہ وہ کیا؟ تو امام صاحب فرمانے لگے میں ایک دن تحریر لکھ رہا تھا تو اپنا قلم میں نے سیاہی میں ڈبویا، گرمی بڑی شدید تھی، جب اس قلم کو میں لکھنے کے لیے اٹھا رہا تھا نا تو ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اور وہ سیاہی چوسنے لگی. میرے دل میں خیال آیا بیچاری پیاسی ہے، چلو اچھے طریقے سے چوس لینا، اس کی گرمی تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے گی تو میں دوبارہ سے سیاہی لگا لوں گا. فرماتے میں نے اسے وہ موقع دیا، اس نے اچھے طریقے سے اس سیاہی کو پی لیا، وہ تو اڑ گئی، بات ختم ہو گئی، میں بھول گیا، کبھی یاد ہی نہیں آیا. فرماتے ہیں جب میرا حساب ہونے لگا تو مالک کونین نے پوچھا غزالی وہ جو مکھی پہ رحم کیا تھا تو تیرا اس سے کیا لالچ تھا؟ کیا لالچ تھا؟ نہ تو اس کا کوئی ووٹ بینک تھا، نہ تیرے کام آ سکتی تھی، نہ وہ کوئی ڈیوٹی کر سکتی تھی، نہ وہ تیری تعریف کر سکتی. اس بے زبان سے کیا لالچ تھا؟ کیوں موقع دیا؟ تو امام غزالی فرمانے لگے مولا تیری مخلوق سمجھ کے، اللہ تیری مخلوق سمجھ کے. تو رب کریم نے فرمایا تو میری مخلوق پہ رحم کرے تو میں تیرے اوپر رحم نہ کروں؟ کھول دو جنت کے دروازے، میں نے غزالی کو بے حساب جنت عطا فرما دی. بھائی شرط یہ ہے کہ تو دیکھ تو صحیح، کبھی تو نے رحم کھایا؟ تو نے کبھی توجہ کی ہے؟ ہمارے دائیں بائیں اتنے زیادہ دکھ نہیں جتنے زیادہ ہم لوگ ہیں، اتنے دکھ نہیں جتنے ہم ہیں. اگر تھوڑا سا غور کر، آپ یقین کریں ہماری گفتگو ہماری ذات سے شروع ہوتی ہے اور ختم بھی ہماری ذات پر ہی ہوتی ہے. او بھائی تو صرف اپنے آپ کو سجانے سنوارنے جو میرے ذہن میں آیا، اور یہ جو ہمارے تعلقات ہیں نا دنیا میں، یہ بھی ہم نے اپنی ذات کے لیے رکھے ہوئے. یہاں تو سلام اس سے لوگ لیتے ہیں جس سے کوئی کام پڑتا ہے، یہاں تو 2 4 5 رشتے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ کبھی کوئی مصیبت آ گئی تو کام آئیں. کچھ تعلقات اس لیے تو غریب کو دوست بھی نہیں ملتا، اس لیے کہ اس سے کسی کو کام کیا پڑے گا. لوگوں نے شناسائی بھی ان لوگوں سے رکھی ہوئی ہے جن سے کچھ نہ کچھ ان کے ذاتی مفادات و بس. جب دل نرم ہوتا ہے نا، انسان کا دل نرم ہوتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ایک آدمی کا دل نرم ہوا ہے، وہ سمجھے کہ پورے معاشرے پہ اللہ مہربان ہو گیا. دلوں کی نرمی معاشرے میں خوشبو پیدا کرتی ہے، دلوں کی نرمی گھر بساتی ہے، دلوں کی نرمی انسانوں کا انسانوں سے رشتہ مضبوط کرتی ہے، دلوں کی نرمی انسانوں کو انسانوں سے بھی جوڑتی ہے اور انسانوں کو ان کے رب سے بھی جوڑ دیتی ہے. دل جب نرم ہوتے ہیں تو پھر معاشرے کے اندر پیار پھیلتا ہے، محبت پھیلتی ہے، مساوات قائم ہوتا ہے، تعلقات مضبوط ہوتے ہیں. اس لیے دل صحابہ کرام میں سے اگر کسی کا دل سخت ہوتا تھا تو وہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کے دعا پوچھتا تھا
حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل سخت ہو گیا. تو فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر, دل کو اللہ نرمی عطا فرما دے گا. ایک صحابی نے عرض کی حضور دل سخت ہو گیا, تو نبی پاک نے فرمایا موت کو یاد کیا کر, تیرا دل نرم ہو جائے. ایک نے کہا حضور میرا دل زنگ آلود ہو گیا, تو محبوب نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کیا کر. دلوں کا زنگ اللہ, تو یہ بہت بڑی بیماری ہے. اگر دل میں سختی آ جائے, انسان سخت گیر ہو جائے, لالچ کے رشتے قائم کرنے, تو بیمار ہو گئے. صحابہ اس کا علاج پوچھتے تھے, عرض کرتے تھے یا رسول اللہ اندر سختی آ گئی ہے, زنگ آلود ہو گیا مزاج, کوئی دعا تجویز کریں. تو محبوب دعا بتلایا کرتے. تو یاد رکھیں ہمارے جو ماتحت لوگ ہیں نا, ماتحت, ان کے بارے میں اپنا رویہ ٹھیک کریں. جن لوگوں